السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ماہ ربیع الاول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور کچھ مکاتب فکر اسی موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کے طور پر میلاد کو مناتے ہیں، اور کچھ اسی موقع کے اوپر میلاد کو نہیں مناتے اور اعتراض بھی کرتے ہیں۔ آیا کیا قرآن مجید اور احادیث میں میلاد منانے پر ہمیں کوئی تائید کی گئی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے وہ مکاتب فکر جو کہ اعتراضات کرتے ہیں، تو انہی کی کتاب میں ایک گستاخی کی گئی کہ جس میں انہوں نے اس ولادت کو ہندوؤں کے کنہیا کی ولادت کی طرح نقل اتارنے پر تشبیہ دی، لیکن اسی کے ساتھ اسی کتاب میں ایک اور جگہ انہوں نے اسی بات کی تردید کی اور کہا کہ یہ مشابہت دینے والی بات نامناسب معلوم ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر ایک اور جگہ انہوں نے ایک اور گستاخی کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور ان کے نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا مستجاب عمل ہے، یعنی کہ وہ جو اس میں کرتے ہیں تو وہ ان کا ذکر ہی کرتے ہیں، خواہ ولادت شریفہ ہو یا اس کے بول و براز۔ اسی طرح ایک اور مکاتب فکر کی کتاب میں لکھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے۔ مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت میں عید مناتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بدعت پر، یعنی کہ ایک نیک کام پر انہیں نہیں بلکہ اس محنت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا۔ دوستو، ان کتابوں سے جو کہ وہ مکاتب فکر جو کہ ان پر اعتراضات کرتے ہیں، انہی کے بڑے اماموں کی کتابوں میں میلاد کے متعلق اور اس عمل کے متعلق کیا لکھا ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب آئے کہ قرآن مجید میں کیا میلاد منانے پر کوئی ہمیں آیت یا احادیث میں ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے جو اس کے منانے پر دلیل ہو؟ تو سورہ یونس کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اس انعام اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، حالانکہ جب ہم اس سے پچھلی آیت کو پڑھتے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، یعنی کہ یہ آیت قرآن کے متعلق تھی، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن ہم کوئی قرآن مجید کے اوپر کوئی کانفرنس تو اتنی زیادہ نہیں کرتے، اور اسی طرح اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے، اور اسی طرح ایک اور صورت میں فرمایا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ یہ تمام تر آیات دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں کہ میلاد منانا چاہیے، اور یہ اس کے متعلق آیات ہیں۔ حالانکہ جب ہم ان صورتوں کے ترجمے اور مفہوم کو جب سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت کسی اور ہی مقصد کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح صحیح بخاری میں موجود ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں صوبیہ نامی ایک لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا تھا، اور پھر جہنم میں اسی وجہ سے وہ جب ایک خواب میں آیا تو اس نے کہا کہ میری انگلیوں میں سے پانی نکلتا ہے، اور یہ کہ میں نے صوبیہ کو اس خوشی میں آزاد کیا تھا۔ یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے، حتیٰ کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیفیں دی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے القاب سے پکارا اور بھرپور مخالفت بھی کی۔ یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے تو جو ان کی خوشی میں تمام کچھ کرے، یعنی کہ نعتیں اور جتنا بھی ایونٹ ہیں، تو اس کے لیے کتنا اجر ہوگا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث سے بھی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی ایک اچھا کام جاری کیا تو اس کا تمام تر ثواب اسی شخص کو ہوگا۔ تو یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اپنی فاقہ زدگی کے متعلق بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور غم زدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف آئے اور حضرت بلال کو اذان دینے کا کہا۔ لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے صحابہ کو کہا، تو اتنے میں انصار میں سے ایک شخص اپنے گھر میں سے جا کر ایک سامان کا تھیلا بھر کر لے آیا۔ جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو وہ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے دین میں ایک نئے کام کو جاری کیا
تو اس تمام نیک کام کا اجر اسی پر، اور جس نے دین میں کوئی غلط کام جاری کیا تو اس تمام کے گناہ کا عمل بھی اسی پر ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہوگی۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت لازم ہے، بس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھوں کے ساتھ اسے پکڑ لو اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار کا روزہ رکھتے تھے تو اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ اور جامعہ ترمذی میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں، ہر سموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح خوشی مناتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چاروں خلفۂ راشدین کے متعلق جو حدیث ہے کہ ان کی سنت، تو کیا انہوں نے بھی ایسا عمل، کوئی جلوس، کوئی ایسا ایونٹ کیا ہے جو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے لیکن صحیح سند کے ساتھ حدیث پیش کی جائے؟ تو ایسا کوئی بھی واقعہ یا حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد یعنی کہ 630 ہجری میں ملک المظفر نے 12 ربیع الاول میلاد کے اوپر پروگراموں کو شروع کروایا، اور اسی طرح 1588 میں سلطنت عثمانیہ نے یہ تمام تر پروگرام اور اس کی چھٹی کو منعقد کیا۔ اگر عید المیلاد النبی کے متعلق کوئی قرآنی آیت یا حدیث نہیں ملتی اور یہ نہ خلفۂ راشدین سے ثابت ہے تو کیا اس کو منانا جائز ہے؟ حتیٰ کہ دوسرے مکاتب فکر جو اعتراض کرتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اس عمل سے ان کو ثواب ملے گا۔ یہ ایک ایسا عمل جس سے دین اسلام میں بگاڑ پیدا نہ ہو، عقیدے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، تو وہ جائز ہے۔ عید میلاد النبی خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور منانا بھی ایسا چاہیے جس سے دوسروں کو تکالیف نہ ہو، تاکہ روڈ بند کر دیے جائیں یا شرکیہ نعتیں پڑھی جائیں، یا اسی طرح اور بہت سے آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے تمام تر کام ہمارے سامنے آئے ہیں جس سے بجائے یہ کہ ہم ثواب کمائیں الٹا ہم گناہ کماتے ہیں۔ چاہیے کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر مناتا ہے تب بھی ٹھیک، اور اگر کوئی نہیں مناتا تو اس کے اوپر بھی گرفت نہیں کرنی چاہیے، اور منانا چاہیے تو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر چاہیے اس طریقے پر۔ لیکن اب وہ چراگاہ میں وہ حد سے بھی بعض جگہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں، گلیوں میں اسٹیج لگاتے ہیں، رستہ بند کر دیتے ہیں، گلیاں گھیر لیتے ہیں، گڑھے کھود ڈالتے ہیں، وہ بانس گاڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جشن ولادت ہے کہ اگلے کی نیند اڑ جائے بیچارے کی، کان پھاڑ آواز سے وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، گلی گھری بھی، اور واہ واہ مرحبا اور آقا کی آمد مرحبا اور یہ جوشیلے نعرے لگ رہے ہیں، اور جشن ولادت وہی ہے جو میں نے کہا کہ 100% شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے، ورنہ وہ جشن ولادت نہیں ہے، وہ آپ کا سیر و تفریح ہے، اس میں کوئی وہ ثواب کی امید نہ رکھیں بلکہ گناہوں کی صورتیں واضح ہیں اس میں کہ ہمیں معاذ اللہ قیامت کے دن حکم ہو گیا جہنم میں چلے جاؤ، تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، لوگوں کے دل دکھائے، تم نے نیندیں برباد کی ہیں لوگوں کی۔ بوڑھا جو گھر میں بیچارہ پڑا ہوا ہے بیمار، اس سے کس نے اجازت لی؟ جو نیند کی گولی کھا کر بھی جس کو نیند نہیں آتی لیکن کچھ سکون ملتا تھا، آج عاشقان رسول نے اس کا سکون بھی برباد کر دیا، زوردار اسپیکر لگا کر اس کا سکون برباد کر دیا۔ کچھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میلاد کی محفل کو ذوق والا بنائیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ خطیب 50,000 والا ہی آئے، محلے کے امام صاحب بھی ہر جمعے تقریر کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں وہ نعت خائی آئے جو پہلے کہے کہ 30,000 میرے اکاؤنٹ میں کراؤ، جو بچے یہاں نعتیں پڑھتے ہیں وہ بھی حضور کے طرح نہیں پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا،
دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے۔ میلاد کا موسم ہو اور ہمارے گھر کی چھت پر چراغاں ہوا ہو لیکن ہماری گلی کے اندر لوگ بھوکے سو رہے ہوں تو کیا آمنہ کا لال راضی ہوگا؟ ایسا کرے اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل محلہ کے غرباء کی فہرست بنائیں، میلاد کا تحفہ ان کے لیے تیار کریں، ان کی ضرورت کے مطابق بچوں کی چوڑیاں لے لیں، کپڑے لے لیں اور ساتھ عید میلاد النبی مبارک لکھیں اور رات کی تاریکی میں ان کے گھر دے آئیں۔ میلاد والا رسول بڑا ہی خوش ہوگا، ایسے بھی میلاد مناؤ۔ اور دوسری بات حضرت آپ بھی ایک بات کا دھیان رکھو جو اس دفعہ سب سے میں نے غلط بات دیکھی، کیک ضرور کاٹو لیکن کیک پہ حضور کا نام نہ لکھو یار۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تمہارے کلیجے نہیں پھٹ گئے؟ کلیجے پہ کیک پہ محمد لکھ کے پھر اس پہ چھری چلاتے ہوئے، خدا کا نام لو یار۔ غش نہیں پڑ گیا تم لوگوں؟ مر نہیں گیا کوئی کہ کیک کے اوپر گنبد خضرا بنا کے پھر اس پہ چھری چلاتے ہوئے، اس پہ جشن عید میلاد النبی علیہ السلام لکھ کے پھر اس پہ چھری چلاتے ہوئے؟ مر نہیں گئے؟ ہاتھ نہیں کام میں؟ شرم و حیا نہیں آئی کسی کو یہ کام کرتے ہوئے؟ خدا کے بندوں کو کرنے والا کام کرو یار۔ ایک پہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھ پہ پھر اس پہ چھری چلا رہے، ان باتوں یہ نہ کرو، معاملہ ایسا قطعاً کوئی معاملہ نہ کرو۔ کیک کاٹو لیکن میں منہ بھی نہیں بھائی اللہ اور اللہ کا رسول تو ہم سے کیک مانگ ہی نہیں رہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول تو کہہ رہے ہیں اپنی زبان بھی ٹھیک کر، زبان تیری کڑوی ہے، کس کو کیک کاٹ کے بتا رہے تو؟ زبان تیری کڑوی ہے، کردار تیرا کوڑا ہے۔ ہاں اگر چاہتے ہوں جیسے میں نے جہاں سے ابتدا کی اللہ اور اللہ کا رسول خوش کرنا ہے تو اپنا کردار میٹھا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو جوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔